ذکرا۔ سورۃ الکہف، اس میں کئی ایک چیزیں اللہ تبارک تعالیٰ نے ذکر فرمائیں۔ اصحاب کہف کے واقعہ، اس کی حقائق، جو اللہ تعالیٰ کے نیک اور صالح بندے تھے، پیغمبر نہیں تھے، ربانیین تھے۔ رب سے ربانی، رب والا، جس کو اردو میں کہیں گے اللہ والا۔ سارے قرآن میں حقیقت ایک ہی چیز کی بتانا مقصود ہے، اس لیے قرآن کی سب سے پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم کے فوری بعد یا بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ الحمدللہ رب العالمین۔ کائنات کی ہر چیز، جس کو انسان جانتا ہو یا نہ جانتا ہو، تمام کی تمام چیزوں کو پیدا کرنے کے بعد، وجود میں لانے کے بعد، اس کو باقی رکھنا، اس میں تغیر کرنا، اس کو چلاتے رہنا، اس کی دیکھ بھال کرنا، جس کا ایک حصہ انسان بھی ہے، اور انسان کی ساتھ جڑی ہوئی ضروریات کی ہر چیز بھی ہے۔ تو ربوبیت کی حقیقت میں جو فرق کرا، خطا کیا، وہ اسلام سے خارج ہے۔ اس لیے کہ ہر قوم، ہر مذہب اللہ کا اقرار کرتا ہے، اللہ کو مانتا ہے۔ وہ مانے جانے والی چیز کو ادا کرنے کا انداز، زبان، لہجہ، فکر، چاہے کچھ بھی ہو، قرآن اس کو جگہ جگہ کہا ہے لَيَقُولُنَّ اللہ۔ اس بارے میں پوچھو تو اللہ کی حقیقت کا انکار کم و بیش کسی کو نہیں، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کی شناخت اور پہچان اللہ کے کام سے، ساری کائنات، ساری چیزوں کا وجود صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو سمجھانے کے لیے، بتانے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ اپنی حقیقت کو اللہ کی شان جیسی ہے اس طرح جانے، سمجھے اور پہچانے۔ اس جیسی کیفیت کو جو سمجھ جاتا ہے، اسلام اسی کی تربیت کرتا ہے، اسلام اسی کی تعلیم دیتا ہے۔ جو اللہ کو ماننا ہے، اللہ کے کام کیا ہیں اس کو جاننا ہے۔ وہی مطلب ہے اسماء حسنہ، جو نام ہے اللہ تعالیٰ کے، اللہ ایک ہے، نام ایک ہے، لیکن کائنات کی ہر چیز کا تعلق اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ وہ سب کرتے وہی ہیں، کیے وہی ہیں، پیدا کیے وہی ہیں، باقی رکھے وہی ہیں۔ اس میں کیسے کیسے کرتے ہیں، وہ بقیہ جتنے نام ہیں وہ دراصل وہ اللہ کے کام ہیں۔ وہی اللہ تعالیٰ کے سارے کام بالفاظ دیگر اسماء حسنہ کی وضاحت اور تفصیل کا پیش کرنا، قرآن اسی کی تعلیم، تربیت، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی ذمہ داری بھی وہی دی گئی تھی، اور یہ ذمہ داری دنیا کی ابتدا سے لے کر آج تک بھی، آخر دنیا تک بھی اس کے اندر سدھار پیدا کروائی گئی۔ دنیا سدھری بھی ہے، پھر بگاڑ پیدا ہوا ہے۔ آج کے زمانے میں بھی یہ بگاڑ بہت زیادہ بگڑا ہوا ہے، بلکہ اسلام مذہب سے تعلق کا اظہار کرنے والوں کے اندر میں بھی یہ بگاڑ کئی طریقے سے آیا ہوا ہے۔ الغرض اس سورہ کہف کے اندر سب سے پہلی تفصیل بتلائی گئی تھی 7 اللہ کے بندوں کی جو ربانی تھے،
ربانی کا مطلب ہے رب والا، رب العالمین کی ربوبیت کو صحیح سمجھنے والے، اور جس نے سمجھ لیا اپنے جان کی پرواہ نہیں کی، مال کی پرواہ نہیں کی، دنیا کی زندگی سلب ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، اس کی پرواہ نہیں کی، زندگی دینے والے کی پرواہ کی، اس یقین کے ساتھ کہ یہ زندگی دیا ہے ایک دن ختم کرنے کے لیے، اسی لیے موت کو قرآن نے کہا حتیٰ یأتیک الیقین وَاعْبُدْ رَبَّکَ حَتَّى یأتیک الیقین، موت کو الیقین کہا۔ انسان کی زندگی میں سب سے بڑا جو سچ ہے وہ یہ ہے کہ اس کو مرنا ہے، جس میں پیدا ہوا ہے مطلب ہے کہ ایک دن اس کو مرنا ہے۔ سب سے بڑا سچ ایک ہی ہے کہ اس کو مرنا ہے، تو پیدا ہونے سے مرنے تک موت کا دن آنا یقینی ہے، اس لیے قرآن نے کہا کہ اس موت کے دن کو یقین، تم اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے اوپر قائم رہو، اتباع کرو، اطاعت و فرمانبرداری کرو، اپنی زندگی کو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے اوپر ڈھالو۔ تو اس وقت تک، یعنی موت آنے تک، اس وقت تک تمہاری موت ایمان اسلام کے اوپر ہو، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ تو ایک واقعے کی تفصیل یہ، تو ایک واقعے کی حقیقت بتانا تھا، اللہ تعالیٰ کی قدرت اور نعمت، فضل و کرم اس دنیا میں کیسے اللہ نے فرمایا، اور ساری دنیا کیسے ان کی مخالفت کی اور انہوں نے پرواہ نہیں کی۔ تو گیا ہر انسان کے لیے ایسا کرنا ممکن ہے، طاقت میں ہے، ارادہ کر لے تو اللہ تعالیٰ مدد فرماتے ہیں۔ اس واقعے کو ذکر کر کر پھر یہ توحید اسلام کے بتائے ہوئے طریقے کے اوپر یقین نہ کرے گا، دنیا اور دنیا داری کی رونق کے اوپر چل پڑے گا، تو نتیجے بتا دیے جنت کے اور دوزخ کے۔ اس کے فوری بعد جوڑ کر ایک واقعے کو بتا دیا گیا دو انسانوں کا۔ پوری دنیا میں صرف دو انسان نہیں تھے ایسے، نمونے کے لیے پیش فرمائے۔ ایک تو پوری طرح دینداری کی طرف تھا، شاہی حکمراں کے خاندان سے تعلق رکھتا تھا، اپنے والد بادشاہ کے موت پر وراثت کا سب سے بڑا حصہ پایا تھا، دو بھائی تھے، دونوں کو برابر حصہ ملا تھا، دنیا میں زندگی گزاری، معلومات رکھ کر اس کو دین کا ذریعہ بنا دیا ایک نے، دوسرے نے دنیاوی عیش و آرام کے اسباب، جاگیر جائیداد، مکانات، خادمین وغیرہ وغیرہ، دنیا کی لذتوں سے جڑی ہوئی ہر چیز کو اپنے تابع کر لیا۔ دیندار کا انجام اچھا ہونے کی تفصیل بتا دی گئی اور اس کا انجام برا ہونے کی۔ پھر دنیا کی زندگی کو ایک نمونے سے بتایا، یہ تین چیزیں۔ پھر پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک خاص علم جو پیغمبر سے بھی ہٹا کر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں سے ایک بندے کو دے رکھا تھا، جو حضرت خضر علیہ السلام، جس کو ہم لوگ خضر کہتے ہیں۔ اب اس سے جڑا ہوا واقعہ آج کے اس واقعے میں، اس پر اس سورہ کا اختتام ہوگا۔ ذوالقرنین سے متعلق ان کے ساتھ ایک شان تھی، ایک صفت تھی، ایک کیفیت تھی، ایک چیز تھی، اس کی وجہ سے لقب پڑ گیا ذوالقرنین۔ دو قرن والا،
سینگ کو قرن کہتے ہیں. دو ساتھی ایک جیسے کیفیت میں ہو جاتے ہیں تو اس کو بھی قرن سے قرین کہتے ہیں. اس کے کئی وجوہات ہیں. اس کام کی وجہ سے، اس کام کے صفت کی وجہ سے مشہور ہو گئے. ذوالقرنین نام ہے سکندر. اسکندر سکندر ایک ہی چیز ہے. سکندر ایک سے زائد نام ہے سکندر کے، لیکن یہ ایک خاص شخص ہے. سکندر یونان ملک کا باشندہ، انتہائی نیک، انصاف پسند، دین پر مضبوطی سے قائم اور باقی رہنے والا. اللہ تعالیٰ نے ان کو عمر بڑی دی تھی. بس اتنا جاننا کافی ہے کہ عمر زیادہ تھی. پیغمبر آدم علیہ السلام کو مکمل 1000 برس کی عمر دی ہے. سلیمان علیہ السلام کو بھی 1 سال کے آس پاس کی عمر ملی. بحیثیت پیغمبر 950 برس تک پیغمبری فرمائی. پھر عام انسانوں میں 3000 سال کی عمر، 4000 سال کی عمر کا تذکرہ ملتا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین میں ایک صحابی سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر بلا کسی اختلاف کے 250 برس تک زندگی پائی. آپ ہی کے صحابہ میں سے لبید بن ربیعہ نے 155 برس کی عمر پائی. لبید بن ربیعہ کی حضرت سلمان فارسی کی اختلاف کے ساتھ کتے کی بنیاد پر ہاں اور نہ کے 600 برس کی عمر ہے. اور اس کو خاص طور پر ذکر کیا گیا، میری امت کی عمروں کو اللہ تعالیٰ نے کم کر دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعمار امتی بین 40 و 60 او بین 40 و 70. اوسط عمر اس زمانے کے انسان کے 40 سال سے لے کر 60 سال یا 40 سے 70 برس تک. اس میں یہ قاعدہ نہیں نکلتا کہ اس کے آگے نہیں بڑھیں گا. اس میں یہ بھی نہیں نکلتا کہ 40 سے پہلے نہیں مریں گا. یعنی اوسط، ایوریج. اور اصل انسان کی زندگی 40 برس ہی ہے. 40 برس کی تکمیل کرتے ہی جوانی والی حصہ ختم. 40 سے 50 کے درمیان میں جوانی والا حصہ تیزی سے ڈھلتا ہے، بڑھاپے والے حصے میں داخل ہوتا ہے. اسی لیے اس کو ادھڑ عمر کہتے ہیں. 50 کے بعد تو بڑھاپے کی تعریف میں آتا ہے، چاہے صحت کچھ بھی رہے وغیرہ. تو ذوالقرنین سلطان ہے، بادشاہ. عربی میں سلطان کہتے ہیں بادشاہ کو، ملک کہتے ہیں بادشاہ کو. اسکندر نام ہے، سہولت کے لیے سکندر کہتے ہیں. سکندر اعظم پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں جس کا تذکرہ ملتا ہے نمرود کا، اس کے بعد یہ ذوالقرنین کی پیدائش کا واقعہ ہے. آج تک دنیا کی ابتدا سے، انسانوں کے وجود کی ابتدا سے 4 شخص گزرے ہیں، جس میں 2 مسلمان ہیں، 2 غیر مسلمان کافر ہیں. آج بھی ہر حکومت کا منشا یہ ہے، کسی نہ کسی کا
میری حکومت، میری اتباع، میری فرمانبرداری کا اثر ساری دنیا کی حکومتوں پر چلے. یہ ہر زمانے کی کشمکش ہے. قتل و غارت گری اس کی بنیاد پر ہے. پھر بھی اس کے باوجود بھی ایسا خیال رکھنے والا رہنے والا نہیں ہے. ایسے اسباب فراہم کر کے رکھنے والا بھی وہی اسباب ہمیشہ کے جیسے رہیں یہ بھی ضروری نہیں ہے. بس یہی آزمائش ہے انسان کی زندگی کی. کون دینداری کی طرف مائل ہوتا ہے کہ کون دنیا داری کی طرف. دو مسلمانوں میں ایک یہ اسکندر اعظم ہے، ذوالقرنین، جن کے والد کا نام ہے اسکندر بن فیلقوس. اللہ نے عمر زیادہ دی تھی. 600 برس کی عمر ہونے میں اختلاف نہیں ہے، اس لیے کہ بعض مفسرین نے وضاح اپنے علم اور اپنے اندازے اور اپنے ثبوت کی بنیاد پر 600 برس کی عمر پانے کا تذکرہ ہے. تو دوسری روایتوں میں 1600 برس عمر تھی. بہرحال عمر زیادہ تھی. کارنامہ کیا ہے؟ دنیا کے اس جانب سے اس جانب تک ساری دنیا کہنے کا ایک طریقہ ہے. جیسے سارا ہندوستان کہنا ہے تو کہتے ہیں کشمیر سے کنیا کماری تک. یعنی ہندوستان کے ایک جانب سے دوسرے جانب تک پورا کا پورا ہندوستان کہنا ہے. تو ان کا کارنامہ یہ تھا کہ دنیا کے سورج جہاں سے نکلتا ہے جہاں ڈوبتا ہے، یعنی مشرق سے مغرب تک، یعنی ساری دنیا کی مملکت، حکومت، انسان، اقوام، ان تمام کے اوپر عدل و انصاف کا پرچم لہرایا. ایک کے بعد ایک ملک کو فتح کرتے رہے، دین اسلام کو پیش فرماتے رہے. شکست نہیں کھائے، کامیاب و کامران رہے. پوری زندگی مجاہدانہ گزری. انتقال بھی جب فرمائے تو شہادت ملی. تو ظاہر اتنا بڑا کارنامے کے لیے اس کے ذریعے سے ان معلومات کی بنیاد پر اگر ہم اندازہ لگانا چاہیں تو 6,600 سال سے بڑھ کر 6,000 یا 1,600 سال کی عمر جو بتائی جا رہی ہے، ممکن ہے کہ اور آگے پیچھے عمر تھی آپ کی. اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے اس کام کی مدد فرمائی، ہر قسم کے اسباب آسان کر دیے، روحانی طاقت عطا فرمائی، روحانی اسباب ان کے لیے آسان فرما دیے. دو مسلمان جو گزرے ہیں، ایک تو پیغمبر تھے، وہ تو غیبی طاقت کے مالک تھے، سلیمان علیہ السلام. یہ غیر پیغمبر تھے، مسلمان تھے، ذوالقرنین جو سکندر اعظم ہیں. روم کا بھی ایک شخص گزرا ہے، بخت نصر نامی، دنیا کے بہت بڑے حصے پر اپنی طاقت کا زور بتایا ہے، وغیرہ وغیرہ. اس کو بھی ذوالقرنین کہتے ہیں، لیکن اس سے متعلق تفصیل نہیں ہے. جب ایسی شخصیت ہے، جب ہم بھی ابھی اس وقت کہتے ہیں کہ 4 شخص ایسے تھے، تو طلب پیدا ہوتی کہ وہ کون تھے، کیا تھے، کیا کیے تھے. تو ہر زمانے میں ٹوہ میں لگے رہے، بے چینی رہی انسانوں میں. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی، جب یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ تعالیٰ سے رابطہ ہے، شب و روز مناجات ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سے، تو اس کے بارے میں صحیح معلومات جاننا چاہیے.
واقعہ تو معلوم تھا، کتھے کی بنیاد پر ایسا تھا ایسا تھا ایسا تھا، حقیقت کیا ہے جاننا چاہیے۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہودیوں نے، جوس نے استفسار کیا، سوال رکھا، یہ کہہ کر کے جب آپ یہ بتائیں گے تو ہمیں یقین ہوگا کہ کیا آپ پیغمبر ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اور غیب کی چیزوں کا تعلق چاہے گزرے ہوئے کہ آنے والے ہوں کہ موجود ہوں، وہ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے۔ غیب والی باتیں صحیح طور پر اللہ من ارتضی من رسول ہی، اللہ تعالیٰ پیغمبروں میں سے جس کو پسند کرتے ہیں، وہ غیب والی چیزیں جس کو کسی ذریعے سے اور سبب سے جانا نہیں جا سکتا، اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، اللہ ہی کو معلوم ہے اور اپنے پیغمبروں کو بتاتے ہیں۔ تو اس لیے سوال ہوا، اور ان سے جان کر یا انہوں نے ابھارا تھا، کافروں نے بھی، غیر مسلموں نے بھی، جس وقت مکہ کے مشرک تھے انہوں نے بھی سوال کیا۔ ایک تو ان کی الجھن کو دور کرنا، اس واقعے کے ذکر کرنے کا مقصد ایک تو ان کی الجھنوں کو دور کرنا، پیغمبر علیہ السلام کی حقانیت اور صداقت کو واضح کروانا، پھر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتائی گئی باتیں ہیں، تفصیل اللہ کا کلام ہے، واقعی سچا اور حق ہے، اس یقین کو پیدا کروانا، یہ وہ اسباب تھے جس کو اس واقعے کو قرآن کا حصہ قرار دے کر اللہ تعالیٰ نے بواسطہ جبریل امین علیہ السلام پیغمبر علیہ السلام کو بتلایا۔ چنانچہ ان کا سوال ہوا تو اللہ نے فرمایا، ان کی تفسیر اور ہے، وَيَسْأَلُونَكَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آپ سے اس بارے میں بھی سوال کرتے ہیں اور کریں گے، کرتے رہے ہیں، ذوالقرنین سے متعلق، تو آپ بتا دیجئے۔ ٹھیک ہے، ساتلو علیکم، میں تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ جو کچھ بتلائے ہیں، بتلانے کا حکم ہے، میں تلاوت کر کے بتلا دیتا ہوں۔ تو اب قرآن کی تلاوت جب بھی مسلمان کرتا ہے تو اس واقعے کی تفصیل اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتائی جا رہی ہے، اس حقیقت کو جان لے، اللہ تعالیٰ کیوں بتلا رہے ہیں، اس سے کیا مطلب ہے۔ ذوالقرنین بھی تمہارے جیسا کہ انسان تھا، لیکن ایمان کی پختگی تھی، ایمان کو پورا کرنے والے سارے شرائط کی تکمیل تھی، عدل و انصاف تھا، ایمان اور ایمان والوں سے محبت تھی، کفر سے نفرت تھی۔ تو کہہ دینا کہ میں اس کی پوری تفصیل کے ساتھ پیش کرتے چلتا ہوں۔ یہ ذوالقرنین جو سکندر ہے، سکندر اعظم ہے، سکندر اعظم ہے، ابھی جو واقعہ پیچھے گزرا ہے، پیغمبر موسیٰ علیہ السلام جس سے ملنے کے لیے اللہ نے اجازت دیتی گئے تھے حضرت خضر سے، حضرت خضر آپ سمجھنے کے لیے کہہ لیجئے خضر، یہ ذوالقرنین کے دستے راس تھے، یعنی مشیر خاص تھے۔ ایک بادشاہ کے زمانے میں وزیر اعلیٰ کو جو اختیارات ہوتے ہیں، اس جیسے اختیارات، مشورے، کام کرنا، ساتھ دینا حضرت خضر کا کام تھا۔ وہ واقعہ کیا تھا، کیسے ہوا، اب واقعے کی تفصیل پورے واقعے کے اندر ایک بات بتائی گئی ہے اور بتائی جا رہی ہے، اگلی آیت سے تفصیل آئیں گی۔ دین پر قائم رہنا، دین کے لیے جد و جہد کرنا، اللہ کے حکم اتباع کرنا، تو اللہ تعالیٰ کی تائید اور مدد کیسے ہوتی رہتی ہے، سوچے تو ممکن نہیں، ہمت کر کے آگے بڑھے تو اسباب اللہ تعالیٰ کیسے فراہم کرتے ہیں، کیسی مدد ملتی ہے، اس کی تفصیل اب اگلی آیت سے اس واقعے کی تفصیل آئیں گی۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ۔